وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ اور یہ بتایا ہے، دیکھیں ہم نے اور آپ نے سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، جلد یا بدیر۔ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو وہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن جب بھی مقدر ہے ہم سب کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ ہمارا ایمان پر فرما دے۔ اور دنیا کے اندر ہم جتنے بھی عمل کریں، الحمدللہ ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے، نیک اعمال کی، لیکن یہ کہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ ہمارے اعمال کو تباہ کر رہا ہوتا ہے، طرح طرح کے وسوسے ہمارے دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ، میں کہیں اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور آ کر میری نماز کے دوران کوئی داخل ہو گیا، اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، اور میرے دل میں اگر بات آ گئی کہ اچھا ہوا اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا یا کوئی اچھا عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو جو خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے عمل ہوتا ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ان کو کہ ابو ہریرہ تیرے عمل کا تمہیں دوہرا ثواب ملے گا، لیکن یہ کہ ہر عمل کے دوران بھی اگرچہ عمل اللہ تبارک و تعالی کے لیے شروع کیا گیا ہو، لیکن شیطان درمیان میں اپنا سودا بیچنے ضرور آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے کوئی عمل دکھلاوے کے لیے شروع کر دیا اور درمیان میں اس نے اپنی نیت صحیح کر دی یا عمل کے آخر میں اپنی نیت صحیح کر دی، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرما لے گا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان مدارس، ان خانقاہوں اور ان دینی مراکز کی برکت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ سب چیزیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہو رہی ہیں اپنے اساتذہ کی برکت سے، ان مدارس کی برکت سے، ان علماء کی برکت سے۔ شکر ہے اللہ پاک کا، آپ اس معاشرے میں جا رہے ہیں اور اتنی بڑی جماعت یہ دارالعلوم انجرا، یہ جامعہ، یہ عوام کے حوالے کر رہا ہے۔ کتنے ہی حفاظ ہوں گے، کتنے علماء ہوں گے، فضلاء یا شاید متخصصین بھی، ایک بڑی تعداد الحمدللہ ثم الحمدللہ آج معاشرے کے حوالے ہو رہی ہے۔ جی 136، یہ صرف ایک مدرسہ ہے۔ اس سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان میں جو امتحان دینے والے فضلاء ہیں، فاضلات ہیں، ان کی تعداد تقریباً 29,000 ہے۔ 29,000 علماء، فضلاء، عالمات، فاضلات وہ تیار ہوتے ہیں۔ تقریباً 80,000 حفاظ وہ ہیں جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر انتظام جو مدارس ہیں، کامل الحفظ طلباء کے جو داخلے گئے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 80,000 بن رہی ہے۔ وہ حفاظ جو دوسرے وفاقات کے مدرسوں میں بنے ہیں یا تبلیغی مراکز میں بنے ہیں یا بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے مدارس میں جن کا وفاق کے ساتھ الحاق نہیں ہوا اور وہ وفاق کے تحت امتحانات نہیں دلاتے اپنے بچوں کو، ان کے اندر جو حفاظ بنے ہیں ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ مدارس کا کام ہے اور یہ مدارس کی محنت ہے اور یہ ہے مدارس کا پروگریس۔ لوگ کہتے ہیں جی مدرسے کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے معاشرے کے اندر، یہ مدرسے کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ مدارس سے واقف نہیں ہوتے، جو مدارس کے اندر نہیں جاتے،
جن کو مدارس کے نصاب کا پتہ نہیں ہوتا، جن کو مدارس کے نظام کا پتہ نہیں ہوتا، جو مدارس کے احوال سے ناواقف ہوتے ہیں، اور پھر مدارس کے متعلق جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، ان کی وجہ سے مدارس کے متعلق لوگوں کا عجیب ذہن بنا ہوا ہے۔ اب تو خیر کافی حد تک مدارس دہشت گرد ہیں، مدارس عسکریت کے اڈے ہیں، اور مدارس ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، اب تو الحمدللہ کافی حد تک ان باتوں کی تو ان کا تو تدارک ہو گیا، اس لیے کہ جھوٹ تھا، اور جھوٹ زیادہ وقت تک وہ نہیں رہتا، وہ جھوٹ بالآخر ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ اب پوری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ مدارس میں نہ دہشت گردی ہے، نہ مدارس کے اندر عسکریت ہے، نہ مدارس میں دہشت گرد تیار ہو رہے ہیں، نہ اس کے اندر عسکریت کی تربیت دی جا رہی ہے، نہ کچھ اور کیا جا رہا ہے۔ یہاں تو مدارس کے اندر ان طلباء کی صرف اور صرف دینی تربیت ہو رہی ہے، ان کو دین سکھایا جا رہا ہے، ان کو اخلاق سکھایا جا رہا ہے، ان کا کردار سنوارا جا رہا ہے، اور معاشرے کے اندر صرف امن شہری بنا کر نہیں بلکہ معاشرے کی رہنمائی کرنے والا بنا کر ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ اور لوگ فرق بھی دیکھ رہے ہیں، جو دوسرے تعلیمی اداروں سے پڑھ کر آتے ہیں ان کا، اور جو مدارس میں پڑھ کر جاتے ہیں ان کا، ایک ہی گھر کے اندر ہوتے ہیں، ایک ہی محلے کے اندر، ایک ہی بستی کے اندر، ایک ہی شہر کے اندر، اور لوگ دیکھ رہے ہیں مدارس کے طلباء کیا کر رہے ہیں اور دوسری تعلیمی اداروں کے طلباء کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ پروپیگنڈا تو بہت حد تک اب اس کا اثر باقی نہیں رہا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن ایک اور بات، اس لیے کہ مدارس کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمیشہ سے حکومت کی نظر کے اندر مدارس رہے، اور اب صرف ہماری حکومت کی نظر میں نہیں رہے بلکہ عالمی قوتوں کے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مدارس الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے۔ ان مدارس کے اندر قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، ان مدارس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعلیم ہو رہی ہے، دین کی بنیادیں یہاں پر سکھائی جا رہی ہیں، اور یہ ایک مسلم امر ہے کہ جس مذہب کی تعلیم ہو رہی ہوتی ہے، جس کے تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، جس کے معلمین ہوتے ہیں، جس مذہب کی مذہبی کتاب کی تعلیم جاری، اس کے مذہبی تعلیمات ہیں ان کی تعلیم جاری، وہ مذہب کبھی بھی نہیں مٹتا، چاہے وہ باطل مذہب کیوں نہ ہو، لیکن اس کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے تو وہ جاری رہے گا، وہ زندہ رہے گا۔ اسلام تو الحمدللہ مذہب حق، اور یہ مدارس اس کی تعلیم گاہیں ہیں۔ عالمی کفر اور طاغوت اس بات کو سمجھتا ہے کہ اسلام کو تب تک شکست نہیں دی جا سکتی، اور اسلام کو تب تک لوگوں کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا، اسلام کو تب تک لوگوں کی زندگیوں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اسی کی کوشش یہی ہے کہ لوگ برائے نام مسلمان رہیں، جس طرح آج عیسائی برائے نام عیسائی، برائے نام عیسائی، دنیا کے اندر عیسائیت ہے لیکن عیسائیت برائے نام ہے۔ جو عیسائی ہیں، میں یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، یہودی خبیث بڑے پکے ہیں اپنے مذہب کے اندر، ان کی مذہبی تعلیم گاہیں ہیں باقاعدہ، جس طرح ہمارے ہاں مدارس ہیں، یہودیوں کے ہاں بھی مدارس ہیں، جس طرح آپ کے علماء اور آپ کے شیوخ نے آپ کو پڑھایا ہے، اس طرح یہودی راہب اور وہ جو ان کے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں وہ اسی طرح، اور باقاعدہ جس طرح ہمارے ہاں عصری تعلیم بھی ہو رہی ہے، مذہبی تعلیم بھی ہو رہی ہے، اسی طرح یہودیوں کے ہاں بھی عصری طرح لوگ ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، انجینئر بھی بن رہے ہیں، لیکن اسی طرح یہودیت کی تعلیم یہودی درسگاہوں کے اندر بہت ہی زیادہ زور و شور کے ساتھ جاری ہے، اور وہ اپنے مذہب سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ یہودیوں کی بات میں نہیں کر رہا، عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں۔
عیسائی دنیا کے اندر عیسائیت برائے نام ہے، لوگ برائے نام عیسائی ہیں، ان کو نہ انجیل کا پتہ ہے، نہ انجیل کی تعلیمات کا پتہ ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات کا پتہ ہے، نہ ان کو اپنی دین کی بنیادوں کا پتہ ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں دنیا کے اندر، اور خاص طور سے عیسائی دنیا وہ یہ چاہتی ہے کہ مسلمان بھی ہمارے طرح برائے نام مسلمان ہیں۔ کس طرح سے یہ مذہب ان کے دل سے نکال دیا جائے، ان کی زندگیوں سے نکال دیا جائے، ان کے عمل سے نکال دیا جائے۔ مدارس کے خلاف پروپیگنڈے ہیں، علماء کے خلاف پروپیگنڈے ہیں، داڑھی اور پگڑی کے خلاف پروپیگنڈے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر داڑھی والوں کو، پگڑی والوں کو، دیندار لوگوں کو، علماء کو ان کا اعتبار اٹھا دیا جائے، ان پر اعتماد ختم کر دیا جائے، لوگوں سے ان کو نفرت دلا دی جائے۔ یہ دہشت گرد ہیں، اور یہ عسکریت والے ہیں، اور یہ ایسے ہیں، اور یہ ایسے ہیں، تاکہ لوگ ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ اور جب ان کے قریب نہیں جائیں گے، اپنے بچوں کو کہاں ان کے ہاں بھیجیں گے؟ اور جب بچوں کو بھی نہیں بھیجیں گے تو کس طرح یہ کن بچوں کو پڑھائیں گے، اور یہ اپنا دین کس طرح پھیلائیں گے؟ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کرام نے بھی کمر کسی ہوئی ہے، اور الحمدللہ اس بے دینی کا مقابلہ ان تمام تر پروپیگنڈوں کے باوجود، طاغوت کی ان تمام تر کوششوں کے باوجود، الحمدللہ ثم الحمدللہ دینی محنت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ لوگوں نے تو بہت کوشش کر ڈالی، اب ایک اور کوشش ہو رہی ہے، اور وہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ چلو اس طرح تو نہیں ہو سکا، معاشرے میں ان کا اعتبار اور ان کا اعتماد ختم نہیں کیا جا سکا، لیکن اب ان کا یہ نصاب، یہ اس طرح کا خالص دینی نصاب نہ رہے، اس کے اندر کچھ ایسے پیبند لگا دیے جائیں تاکہ یہاں سے نکلنے والے آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ دنیا کے رہیں نہ دین کے رہیں۔ اس طرح کا کیوں نہ کر لیا جائے؟ اس لیے مدارس کے نصاب پر، اور یہاں صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں مدارس کے نصاب پر باتیں ہو رہی ہیں، NGOs کو تیار کیا جا رہا ہے، اور وہ دنیا بھر کے اندر پروگرام کر رہے ہیں، اور لوگوں کو مختلف ممالک کے وزٹ کرا رہے ہیں، اور ان کو دوسرے ادیان کی کتابیں بھی دے رہے ہیں، ان کو اپنے دوسری دنیا کے جو مذہبی ان کے مراکز ہیں ان میں بھی لے جایا جا رہا ہے، اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ان کا کسی طرح سے ذہن بدل دیا جائے، لیکن الحمدللہ وہ اس میں بھی ناکام۔ کوشش لوگوں کی، اچھا یہ بھی ایک، اچھا جی یہ مدارس ہیں نا، اتنی بہت بڑی تعداد کے اندر ہیں، اور ان مدارس کے اندر لاکھوں طلبہ پڑھ رہے ہیں، طالبات پڑھ رہے ہیں، لیکن ان مدارس سے بھی ڈاکٹر پیدا نہیں ہو رہے۔ مدارس سے تو ڈاکٹر بھی پیدا ہونے چاہیے، اور انجینئر بھی پیدا ہونے چاہیے، اور مدارس سے تو IT کے ماہرین بھی پیدا ہونے چاہیے۔ میں نے کل بھی یہ بات عرض کی کہ کتنی نامعقول بات ہے، اور کتنی بھونڈی قسم کی بات ہے۔ بھئی اگر کسی میڈیکل کالج سے ڈاکٹر نہ نکلیں تو واقعی اعتراض بنتا ہے کہ میڈیکل کالج ہے، یہ کالج بنا ہی اسی لیے ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر بنے، لوگ MBBS کریں، آگے پھر مختلف چیزوں کے اندر وہ اسپیشلائزیشن کریں اور انسانیت کی اور قوم کی خدمت کریں، لیکن اس میڈیکل کالج سے ڈاکٹر پیدا نہیں ہو رہے۔ اعتراض بنتا ہے، بالکل۔ انجینئرنگ کالج ہے اگر، اور اس سے انجینئر پیدا نہیں ہو رہے تو اعتراض بالکل بجا ہے۔ بھئی کالج ہی انجینئرنگ کا ہے، اس سے انجینئر کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ اگر کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، JIK ہے، GIK غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ، آپ کو پتا ہے ثوابی کے اندر بہت بڑا، اگر وہاں سے سائنسی علوم کے ماہرین پیدا نہیں ہو رہے تو پھر اعتراض بنتا ہے
بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ جن مقاصد کے لیے ان اداروں کو بنایا گیا، ان اداروں سے اگر وہ مقاصد حاصل نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادارے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے اور وہاں کے منتظمین بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہے۔ مدارس سے اگر علماء پیدا نہ ہوں تو آپ کا اعتراض بنتا ہے، مدارس سے اگر قرآن کریم کے حفاظ پیدا نہ ہوں تو آپ کا اعتراض بنتا ہے، اگر مدارس سے مفتیان کرام پیدا نہ ہوں تو آپ کا اعتراض بنتا ہے، بالکل جائز۔ تب ہم کہیں گے واقعی ہم تو ناکام تھے، ہم نے ویسے جھک ماری ہے، مدرسوں کے اندر وقت گزارا ہے اور اپنا بھی وقت ضائع کیا ہے، لوگوں کا بھی وقت ضائع کیا ہے، ہم کسی کو نہ فاضل بنا سکے، نہ حافظ بنا سکے، نہ کسی کو مفتی بنا سکے، نہ قوم کے کام کا کوئی آدمی بنا سکے۔ لیکن مدارس جس مقصد کے لیے بنے وہ تو قرآن اور حدیث کی تعلیم کی اشاعت کے لیے بنے ہیں، اس کی تبلیغ کے لیے بنے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مدارس جس مقصد کے تحت بنے ہیں اس مقصد کے اندر مدارس 100% کامیاب۔ ہمیں ادنا درجے کی بھی کوئی ندامت نہیں ہے، ادنا درجے کی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مدارس کے اندر جو طلبہ آتے ہیں نہ ان کا وقت ضائع ہوتا ہے نہ ان کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ علماء کرام، یہ شیوخ، ان کی محنتیں رائگاں نہیں ہیں، مدارس بنے اس لیے ہیں۔ اور میں نے کل بھی یہ بات عرض کی کہ حکومت کا بوجھ یہ مدارس اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر تو حکومت کا فرض تھا، یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہاں مسلمان ہیں 97-98% مسلمان، اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ دنیا بھر کے اندر اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کے حکمرانوں کا فرض تھا کہ جس طرح اس ملک کے اندر سائنس، انجینئرنگ، میڈیکل اور دوسرے علوم کی تعلیم کے لیے تعلیم گاہیں بناتے، اس طرح مدارس بھی بناتے۔ جس طرح ABC پڑھانے والے تیار ہوتے ہیں، ان حکومتی اداروں سے وہ لوگ بھی پیدا ہوتے جو الف با تا سا پڑھاتے، جو قرآن کریم کا ناظرہ پڑھاتے، جو قرآن کریم کا حفظ کراتے۔ ان حکومتی اداروں سے علماء بھی پیدا ہونے چاہیے تھے، اس لیے کہ اس معاشرے کی جس طرح ضرورت ایک ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سائنسدان ہے اور کسی بھی فن کا ماہر ہے، اس ایک اسلامی معاشرے کے لیے اس کی بہت بڑی ضرورت ایک عالم ہے جو اس کی دینی رہنمائی کرے۔ لیکن علماء بنانے کے لیے حکومت نے کیا کردار ادا کیا؟ کوئی ایک ادارہ حکومت کا قائم کردہ جس نے آج تک ایک بھی عالم بنایا ہو، ایک بھی حافظ بنایا ہو، ایک بھی پورے ملک کے اندر، جبکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ صرف وفاق سے ملحقہ مدارس اس سال 80,000 حفاظ قوم کو دے رہے ہیں۔ 80,000۔ کوئی بھی سرکاری ادارہ آج تک ایک حافظ نہیں بنا سکا۔ کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی؟ اس اسلامی حکومت کی، اسلامی مملکت کی حکومت کی ذمہ داریوں میں یہ بات نہیں تھی؟ علماء نے، ارباب مدارس نے، ارباب خیر نے، مخیر حضرات نے حکومت کا یہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور علماء تیار ہو رہے ہیں مدارس کے لیے، ملک بھر کی مساجد کے لیے، ان کے اندر قرآن کا درس دینے کے لیے، ان کے اندر حدیث کا درس دینے کے لیے، ان کے اندر جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے، اور حکومتی اداروں میں بھی جہاں جہاں، چاہے وہ پاک آرمی ہو، چاہے وہ ایئر فورس ہو، چاہے وہ بحریہ ہو، بحری فوج ہو، یا اسی طرح ہماری یونیورسٹیاں ہوں، ہمارے کالجز ہوں، ہمارے اسکول ہوں، جہاں بھی کسی عالم کی ضرورت ہے، جہاں بھی کسی قاری کی ضرورت ہے، جہاں بھی کسی مفتی کی ضرورت ہے، الحمدللہ یہ پیداوار تو مدرسے دے رہے ہیں، عوام الناس کی بھی ضرورت پوری کر رہے ہیں اور حکومت کی بھی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ حکومت کو شکر گزار ہونا چاہیے مدارس کا۔
اور مدارس کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے. لیکن حکومتیں ہماری ایسی ہیں کہ ہر وقت ان کی کوشش اس بات کی رہتی ہے کہ مدارس کے لیے مسائل کھڑے کریں. لیکن یہ کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ ایوب خان کے دور سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، مدارس کے اندر مداخلت کرنے کا، مدارس پر قبضے کے سوچنے کا، مدارس کی تعلیم کو بدلنے کا، مدارس کے نظام کو بدلنے کا، مدارس کے نصاب کو بدلنے کا، مدارس کے اندر کسی طرح مداخلت کا. آج تک یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا، انشاءاللہ آئندہ بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوا انشاءاللہ. مدارس رہیں گے. ہمارے استاد محترم اور شیخ رئیس المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، مشرف کے دور میں کبھی بہت زیادہ حالات خراب ہو جاتے تھے، مدارس میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا. ہم کبھی پریشان ہو کر حضرت سے حضرت حالات تو بڑے خراب ہیں. اچھا بھی کیا ہے؟ جانتے بھی ہوتے تھے حضرت اور سب حالات سے واقف ہوتے تھے، اپنے آپ کو باخبر رکھتے تھے، لیکن پوچھ لیتے تھے اچھا بھی کیا بات ہے؟ ہم عرض کرتے حضرت حکومت تو یہ کہہ رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے، مدارس کے لیے یہ مشکلات ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں. تو حضرت سب کچھ سن کر ارشاد فرماتے ارے مولوی صاحب کچھ نہیں ہوگا. اور ان کی کچھ کے اندر اتنی قوت ہوتی تھی کہ ہم بھی مطمئن ہو جاتے تھے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اب تک کچھ نہیں ہوا، آئندہ بھی انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. ہاں ایک بات ہر شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے اندر مدرسوں کا نظام درست ہونا، ہماری تعلیم کا، تعلم کا، ہمارے اسباق کا، تکرار کا، ہمارے مطالعے کا، اور اسی طرح ہماری مالیات کا نظم، یہ سب چیزیں اگر درست ہوں، اگر اندر سے کوئی چیز کی کوئی خرابی نہ آئے تو انشاءاللہ باہر سے کوئی خرابی نہیں آئے. اندر کو بچاؤ، اندر کوئی خرابی نہ آنے پائے. باہر سے وہ فرماتے تھے میں ضمانت دیتا ہوں باہر سے کوئی خرابی نہیں آئے گی. خرابی اگر آئے گی خدا نخواستہ تو اس کی بنیاد وہ اندرونی خرابی ہوگی. تو یہ مدارس الحمدللہ اس قوم کی، اس ملت کی، عوام الناس کی اور حکومت کی، سب کی خیرخواہی کا فرض انجام دے رہے ہیں. اس لیے کہ الدین النصیحہ، ان مدارس کے اندر دین سکھایا جا رہا ہے. یہ علم حدیث یہ بھی دین ہے. آپ نے پڑھا ہوا ہے ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ دین ہے، دیکھو اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. یہ سارا دین، اور اس دین کے اندر ان مدارس کے پیش نظر خلق خدا کی خیرخواہی. کہیں مدارس کو ہم مین سٹریم میں لائیں گے. میں کہتا ہوں جی مین سٹریم آپ کے کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہم تو اپنے مدرسے کے طلباء کو یہ بات سکھاتے ہیں. آپ سے بھی آپ کے شیوخ نے، آپ کے اساتذہ نے یہی بات کہی ہوگی کہ بھئی ہم آپ کو تیار کر رہے ہیں پورے عالم کے لیے. جی جس طرح تبلیغی حضرات کہتے ہیں ہم پورے عالم کی فکر لے کے چل رہے ہیں، تو ہم تو اپنے فضلاء کو تیار کر رہے ہیں صرف کسی بستی کے لیے نہیں، صرف کسی شہر کے لیے نہیں، کسی ملک کے لیے نہیں، عالم کے لیے. اور اگر عالم، اس کے کردار کو آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، اگر عالم مین سٹریم میں نہیں ہے اور وہ قومی دھارے میں نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور کسی دھارے میں بھی نہیں. باقی سب لوگوں کے دائرے بہت ہی زیادہ محدود ہیں. علماء الحمدللہ قومی دھارے میں ہیں، مین سٹریم میں ہیں. جو کچھ میں نے عرض کیا اور آپ نے سنا، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس فضلاء سے میں آخری ایک بات یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ کہ آپ کے شیوخ نے، آپ کے اساتذہ نے آپ کے ساتھ محنت کی ہے اور قوم کا بہت بڑا سرمایہ آپ پر لگا ہے. اس لیے آپ اس ذمہ داری کے ساتھ کہ آپ صرف اس بات پر خوش نہ ہوں کہ آپ فارغ ہو گئے، بلکہ آپ اپنے کاندھوں پر ایک بوجھ لے کے جا رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم نصیب فرمایا ہے،
تو بہت بڑی ذمہ داری بھی آپ پر عائد ہو رہی ہے، اور آپ نے اس علم کو اب پھیلانا ہے۔ کسی کے پاس اگر خوشبو ہو اور وہ خوشبو اس کے اوپر خوب اس نے ڈاٹ لگائی ہوئی ہے اور اس کو کئی سارے پلاسٹروں کے اندر بندھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس خوشبو سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ خوشبو سے تو فائدہ تب ہوگا جب اس کی ڈاٹ کھلے گی، اس کا ڈھکنا کھلے گا اور اس کی خوشبو عام ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو علم کی اس خوشبو کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ آپ پر محنت ہوئی ہے یہ محنت ثمر آور ہو، اساتذہ کرام کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، آپ کے والدین کی بھی اور آپ کے معاونین اور مخلصین کی بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے اپنے دین کی خدمت لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔